اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق نمبر 3، ادائے حروف بے اعتبار صفات حروف. یہ اسباق اگر تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں، امید یہی رکھتا ہوں کہ احباب اس کو اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اچھا، یہاں بات یہ ہے کہ حمزے کے اندر ہمارے 5 صفات ثابت ہو گئے. امید ہے کہ ہمارے احباب ساتھی وہ صفات پہچان لیے ہوئے ہوں گے. اگلی حرف ہے عین. یہ اس کا نام ہے ادائے حرف اعتبار اسماء حروف. ادائے حروف اعتبار مخارج حروف عیعو. ادائے حرف بے اعتبار صفات حروف. اس کو ہم کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کہ عین کے اندر صفات کون سے ہیں. جہر، حمز. عین میں کون سی صفت ہے؟ جہر ہے یا حمز ہے؟ حمز کے حروف ہم نے پہچان لیے تھے. جہر کے حروف، حمز کے حروف وہ ہیں فحثہ شخص سکت. ان میں عین نہیں ہے. آگے عین جہر کے اندر، تو عین میں جہر ہے. یہاں آواز کا جاری رہنا بند ہو جانا ہے. آواز کا جاری رہنا بند ہے. کیسے پڑھیں گے؟ آواز بند ہو سانس کا جاری رہنا بند ہے. اس میں ایک بہت اہم بات ہے حرکات کی بھی. یہاں مجہول حرکت معلوم حرکت مجہول حرکت اس میں یہ آئے گا اکثر بہت بڑے بڑے لوگ، حفاظ کرام بھی اور اس میں بڑے لکھے پڑھے لوگ اس کو پڑھتے ہیں. آپ بھی اگر ابھی خود پڑھیں گے تو میرے خیال سے آپ کی زبان پر آئے گی اور یہ اور یہ حرکات مجہول ہیں. اس طرح پڑھنا غلط ہے، بلکہ اس کو ای ار ای ار ای ار او ار او ار 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 ار. اس کو کس سے بچانا ہے؟ اس طرح نہیں. اس میں جہر تو حمز اس میں نہیں ہے. شدت، رخوت، جب ہم نے شدت کے حروف میں دیکھا اجدو کا قطبتا، اس میں یہ عین نہیں ہے تو اس میں شدت نہیں ہے. ہم نے توسط میں دیکھا تو توسط کے حروف میں لن عمر، وہاں ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں نہ شدت ہے اور اس میں نہ رخوت ہے، بلکہ اس میں عین میں توسط ہے. توسط شدت رخوت کی درمیانی مقدار کو کہا جاتا ہے. اب اس توسط میں کیا ہے کہ اس میں آواز کا بند ہونا بھی محسوس ہو، آواز کا جاری رہنا بھی محسوس ہو. اب دیکھو اس میں اب دیکھیں گے تو آواز جاری رہنا کچھ محسوس ہو رہا ہے. اگر پھر آپ دیکھیں گے تو اس میں پوری آواز کا جاری رہنا بھی، سانس کا بند ہونا اور سانس کا جاری رہنا، یہ دونوں باتیں اس کے اندر تھوڑی بہت مقدار میں ظاہر ہو رہی ہے. اس طرح کی بات کو ہم توسط کہتے ہیں. تو اس کے اندر صفت توسط آ گئی. ایک ہے جہر، ایک اس میں آ گئی توسط. استعلاء استفال، اس میں زبان پیچھے کی طرف، زبان کی
زبان کی جڑ پیچھے کی طرف تالو کی طرف نہیں اٹھتی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ استفال، یعنی استعلاء اس میں نہیں ہے، اس میں استفال ہے۔ استعلاء استفال، صفت استفال کا مطلب ہے زبان کی جڑ کے زبان کی جڑ کے زیادہ حصہ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا، یہ استفال ہے۔ تو تیسری صفت آ گئی اس میں، جہر، توسط، استفال۔ استفال کے بعد اس میں ہے انفتاح۔ انفتاح، انفتاح اور اطباق، یہ درمیان والی صفت ہے استعلاء و استفال کی۔ استعلاء استفال میں جس طرح اس میں استفال ہے، اسی طرح اس میں انفتاح بھی ہے۔ اصمات اور اطلاق، اصمات اطلاق میں اس میں اصمات یعنی جماؤ ہے، غیر متضادہ سات صفات میں، سات صفات میں سے اس میں کوئی صفت بھی نہیں ہے۔ پھر آ گئی بات، یہ وہ حرف ہے جو جس کا نام بھی ہم نے سیکھ لیا، نام عین ہے۔ ادائے حرف باعتبار مخرج بھی سیکھ لیا، محل بھی سیکھ لیا، اب صفات بھی سیکھ لی، اس کے اندر 5 صفات ہیں۔ پھر بات آ گئی سمجھ میں انشاءاللہ۔ آگے سا کا نمبر ہے، ساسیسو، سا اس کا نام ہے، ادائے حروف باعتبار اسماء حروف، ادائے حروف باعتبار مخارج، ساسیسو، ادائے حرف باعتبار صفات حرف، اس، اس، اس۔ ابھی آپ خود یہاں دیکھیں کہ اس میں کون کون سی صفات آ رہے ہیں، کن صفات کی وجہ سے یہ اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اس، اس، اس میں وہاں میں صفات و حروف پہلے بتا چکا ہوں کہ اس، اس میں جہر نہیں بلکہ ہمس ہے۔ ہمس کہتے ہیں چھپانے کو، ادا کرتے وقت آواز کا ایسی کمزوری سے ٹرنا جس سے سانس جاری رہے، آواز کمزور ہوا، سانس جاری رہا۔ شدت اور رخوت، وہاں جب ہم نے دیکھا تو سا میں رخوت پائی گئی، تو اس میں ایک صفت ہمس، ایک صفت رخوت، اگلی صفت استعلاء استفال میں استفال، اطباق انفتاح میں انفتاح، اصمات اطلاق میں اصمات، یہ بھی جماؤ کے ساتھ ہے۔ اس، 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 از، 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 او، اغ، اغ، از، 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 اس، اس، اس۔ اس، 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 یہاں بات کی نوعیت بدل رہی ہے کہ اس میں صفات کچھ اور نظر آ رہے ہیں، اس لیے اس حرف کی آواز میں کچھ موٹائی دکھائی دے رہی ہے۔ تو بھائی ہم نے پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں صفات کون سے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا اس میں ایک صفت ہے ہمس، ہمس کی وجہ سے اس میں آواز مخرج میں کمزوری کے ساتھ ٹھہر رہا ہے، جس کی وجہ سے سانس جاری ہے۔ اس، اس، اب اس کو موٹا، اچھا اس میں شدت رخاوت میں جب ہم نے دیکھ لیا تو اس میں رخوت پائی گئی۔ رخوت کا مطلب ہے حرف کے ادا کرتے وقت آواز کا ایسی کمزوری اور نرمی سے ٹھہرنا جس سے آواز جاری رہے، اس میں سانس بھی جاری ہے، آواز بھی جاری ہے۔ اچھا یہ دونوں باتیں ہمس اور رخوت کی وجہ سے آ رہی ہے۔ آگے جب ہم نے دیکھ لیا استعلاء استفال کی وجہ سے یہ موٹا ہو رہا ہے، تو اس میں صفت استعلاء کی ہے۔ اس، اس میں زبان کی بیچ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ رہی ہے۔
اطباق انفتاح میں اس میں اطباق ہے، اسمات اور اطلاق میں اسمات ہے۔ اچھا، ان کے علاوہ اس میں ایک سیٹی کسی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، جیسے آپ دیکھو اوس اوس۔ اچھا، اس آواز کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ یہاں سیٹی بجانا ہے، اوس، کوئی اس میں کوشش نہیں کرنا۔ یہ تھوڑی سی آواز جو سیٹی کی سی اس میں ظاہر ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے اس کی صفت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ یار یہ اس میں صفیر صفت بھی آ رہی ہے، کیونکہ غیر متضاد صفات 7 ہیں: صفیر، قلقلہ، لین، تفشی، استطالت، انحراف، تقریر۔ اچھا، یہ صفات کو یاد کرنے کے لیے آپ کے نورانی قاعدے کے آخر میں سارے صفات دیے گئے ہیں، اس سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو صفت صفیر کی وجہ سے اس میں سیٹی کی سی آواز آ رہی ہے۔ اوس، اس، اس۔ اب اس میں سارے کتنے صفات آ گئے؟ اس میں صفات آ رہے ہیں حمز، اس میں صفت آ رہی ہے شدت، نہیں ہے رخوت، اس میں صفت آ رہی ہے استعلاء 3، اطباق انفتاح اطباق 4، اور اسمات اطلاق اس میں آ رہی ہے اسمات 5۔ ایک اور صفت صفیر آ رہی ہے، یہ 6 صفات والی حرف ہے۔ تو جتنی صفات زیادہ ہو رہے ہیں اتنی اس کی ادا بھی سخت ہوتی جا رہی ہے۔ اس، 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 اس۔ یہاں تک یہ بات بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو بھی اشکال ہو، جس بھی بھائی کو ہو، وہ بالکل بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، تاکہ اس کی پوری تسلی ہو سکے اور ان کے حروف صحیح ادا ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔